نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج میں نے جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے پہلی وحی جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کو تلاوت کیا ہے۔ تو پہلی وحی میں پڑھنے کی بات ہے، علم کی بات ہے، انسان کی تخلیق کی بات ہے، اور جو انسان نہیں جانتا تھا وہ رب نے سکھایا ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کو علم، تعلیم، تعلم کی بات بتائی جا رہی ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے استاد کی بات کی ہے کہ میں تمہارا استاد ہوں، معلم ہوں، تعلیم دینے والا ہوں۔ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ مسجد نبوی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ قائم کیا، وہاں طلبہ کرام کو جو یقیناً صحابہ تھے انہیں علم سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ تو علم جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن جس عصر میں آج ہم جی رہے ہیں، یہاں علم کے نام پر جو دغا بازی، جو دو نمبری، جو فراڈ، جو ملاوٹ ہو رہی ہے، الامان والافیس، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے۔ علم یہ کاروبار بن گیا ہے، تعلیم کاروبار بن گئی ہے۔ بڑے بڑے اسکول بھاری برکم فیسیں لے کر وہاں انگریزی زبان پڑھا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے طلبہ کو علم پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اب ناظرین گرامی ہو کیا رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسکولوں کے جو مالکان ہیں وہ بھی میری بات سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین بھی میری بات تک پہنچیں اور میری بات کو سنیں کہ جناب اس وقت اسکولوں میں میٹرک میں، یعنی یہ تو سرکاری اسکول ہوگا یا پرائیویٹ اسکول جہاں میٹرک 9th کا سسٹم ہوتا ہے، وگرنہ اے لیول، او لیول، یہ والے اسکول جو ملک میں ہیں، ان بڑے بڑے اسکولوں میں اس وقت نشہ، ڈرگز، ان کا استعمال یہ معمول کی بات ہے۔ کل ہی ایک صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب پاکستان میں لاہور اور اسلام آباد کے ان ہائی لیول کے اسکولوں میں 40% پرسنٹیج ہے طلبہ کی، 40% طلبہ ایسے ہیں جو ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں۔ بے حیائی بام عروج پر ہے۔ یعنی اسکولوں میں جو 18-19 سال کا نوجوان، یہ تو بات کی بات ہے، 14-15 سال کا نوجوان، وہ اس کی جنس مرد ہو یا عورت، یعنی لڑکا اور لڑکی، یہ باہم بوس و کنار کریں، کوئی استاد روک نہیں سکتا، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ اب یہ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر معاملات ہیں۔ میں کسی اسکول کا نام نہیں لے رہا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ لاہور کے ایک اسکول میں ایک طالب علم سے کہا گیا کہ بھائی انگریزی بولیے، اس نے اردو میں بات کی تو اس کے چہرے کو جو ہے نا وہ بگاڑا گیا، اس پر کالک لگائی گئی اور اس پر ہنسا گیا، اس کے ساتھ مذاق اور ٹھٹا کیا گیا۔ یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور اردو ہے، لیکن اردو زبان کے ساتھ یہ کھیلواڑ، اور پھر ناظرین گرامی قدر اردو زبان سے ہم ناآشنا ہو رہے ہیں۔ وہ جو اردو کے بانیان ہیں ان کی روح جو ہے وہ لرز رہی ہوگی
کہ اردو کو اب انگلش میں لکھا جاتا ہے، رومن میں لکھا جا رہا ہے. یہی کچھ ہمارے میڈیا پر ہو رہا ہے، جو پڑھا جاتا ہے سامنے وہ بھی رومن میں لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے. اب اس پر ہم کیا کہیں؟ پاکستان ایک ملک ہے، نظریاتی ملک ہے، اور یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انگریزی بولیں گے تو ہم کامیاب انسان ٹھہریں گے یا ہم ترقی کر لیں گے. نہیں بھائی، انگریزی بولنے کے ہم مخالف نہیں ہیں. آپ انگریزی میں بات کریں، آپ چائنیز میں بات کریں، آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں بات کریں، آپ عربی میں کریں. زبان یہ رابطے کا کام کرتی ہے، زبان بنیادی طور پر علم نہیں ہے. علم کسی اور چیز کا نام ہے. آج چین والے، کیا ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی؟ وہ ترقی ان کی رک گئی کہ وہ انگریزی نہیں بولتے؟ آج ایران میں فارسی بولی جاتی ہے، عرب میں عربی بولی جاتی ہے، صاحب ترکی میں ترکی زبان بولی جاتی ہے. اسی طریقے سے اب تو ہمارا پڑوسی ملک بھی ہندی کے علاوہ بات نہیں کرتا، اور ہم ہیں کہ انگریزی پر مرے جا رہے ہیں. اور ماں باپ بچے کو اسکول میں داخل کراتے وقت اساتذہ کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب بچے کو کچھ آئے نہ آئے، بچہ انگریزی بولنا سیکھ لے. میں خدا کا واسطہ دے کر ہاتھ جو عرض کرتا ہوں کہ یہ کس نظام کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں؟ آپ بچے کو تعلیم سے وابستہ کیجئے، علم سے وابستہ کیجئے، نہ کہ زبان سے. زبان ضروری ہے کہ وہ رابطے کا کام کرتی ہے، اور رابطہ ہونا چاہیے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. آپ انگریزی میں بات کیجئے، لیکن یہ تو کوئی انداز نہیں ہے نا کہ ہم انگریزی میں بات کریں اور اس پر فخر محسوس کریں، اور جو آدمی بیچارہ اردو میں بات کر رہا ہو اس کا مذاق اور ٹھٹھا کریں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ اس لیے ہم ایسے واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسکول ان معاملات سے باز آ جائے، اور حکومت وقت کو بھی اپنا کردار اس حوالے سے ادا کرنا چاہیے کہ کسی اسکول میں، کسی کالج میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی نہ ہو، وہاں پر ڈرگز کا استعمال نہ ہو. یہ شیشہ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، چرس اور یہ تمام تر چیزیں اس وقت تعلیمی اداروں میں استعمال ہو رہی ہیں، اور کوئی صاحب پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی وہاں پر قانون کا استعمال نہیں ہے. سگریٹ اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ تو بہت پیچھے رہ گئی. اب کون جو ہے نا وہ یہ چیزیں روکے گا؟ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ان معاملات کو یہاں پر بریک لگائی جائے، تعلیمی اداروں کو تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے جہاں پر صرف جو ہے نا وہ بن ٹھن کے نہ آیا جائے بلکہ علم کی بات کی جائے، وہاں انسانیت سازی کی بات ہو. اور یہ ایک اور میں بڑی اہم بات والدین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طوطے کی طرح بچے کو رٹوائیں مت، اور اساتذہ بھی یہ صرف امتحانوں کی تیاری مت کروائیں. ایک بچہ ریاضی میں کمزور ہے لیکن وہ دوسرے شعبے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو صاحب اس شعبے میں اس کو آگے بڑھنے دیجیے. ایک بچہ کسی اور مضمون میں کمزور ہے، مثال کے طور پر سائنس میں، تو وہ کسی دوسرے مضمون میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کی اس حوالے سے رہنمائی کی جائے، پالش کی جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بچوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھاری بھرکم کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے اور انہیں اصل علم سے نابلد رکھا جاتا ہے. ہم غلامانہ سوچ کو کب بدلیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد کے اوپر آ کر حکمرانی کی انگریز نے، اور یہاں پر لوگوں کو اپنا غلام بنایا، اور ایلیٹ کلاس جو آج کہلاتی ہے یہ تو ان کی غلام بنی، انہوں نے جاگیریں لی، انہوں نے جو ہے نا وہ پیسہ روپیہ لیا. لیکن دوسری طرف لوگ جزائر انڈیمان میں پہنچے، ان کو پھانسی کی سزائیں ہوئیں، کالا پانی کی سزائیں ہوئی. ان کی اولادیں بھی آج موجود ہیں اور یہ ایلیٹ کلاس بھی موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کل ان کے آباء و اجداد براہ راست انگریز کے غلام تھے، آج ان کی سوچ انگریز کی غلام ہے. آگے بڑھیے. اور پھر اسکول میں جب بچوں سے یہ سوال ہوتا ہے، یہ بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کہ جناب بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں فوجی بنوں گا. یعنی اس کے ذہن میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کا ملازم اور نوکر بننا ہے. وہ نوکر سے آگے کا سوچ نہیں سکتا.
حالانکہ وہ کہے کہ بھائی میں بزنس مین بنوں گا، میں کاروبار کروں گا، میں نظام چلاؤں گا، میں آگے بڑھوں گا، اس طرح کی سوچ ہمارے یہاں اس پر شاید پابندی لگا دی گئی ہے یا سوچنے نہیں دیا جا رہا۔ تو میری ہاتھ جوڑ کر والدین سے 10 بستہ یہ گزارش ہے، عرض ہے کہ بچے آپ کے ہیں، آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، وہاں سے بچہ جو ہے نا وہ سیکھتا ہے، اور عربی زبان کا مقولہ ہے کہ علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ گود سے لے کر گور تک، قبر تک ہر وقت سیکھنے کا ہے۔ بندہ زندگی میں کسی نہ کسی لمحے یہ نہیں ہے کہ وہ سیکھنے کے بغیر ہے، وہ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے۔ تو جو سیکھ رہے ہیں ہم، تو اس کو اپنے اندر جو ہے وہ نافذ کریں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں، کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کر کے دنیا کی امامت کی۔ آج ہم تعلیم کو، آج ہم اپنے نظام کو بدل کر ہم اس نظام سے جڑیں تو ہم دنیا کی امامت آج بھی کر سکتے ہیں۔ آج بھی فرشتے قطارن در قطار اتر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آگے بڑھیں تو کامیابی ہمارے پاؤں چومے گی، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار